بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی سے بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور یہ واقعہ تمام عورتوں کے لیے سبق آموز ہے۔ اس ویڈیو کو خواتین لازمی دیکھیں۔ ناظرین کرام، ایک بار حضرت علی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں زیادہ پیارا لگتا ہوں یا آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کو زیادہ پیاری لگتی ہے؟ یعنی آپ اپنی سب سے پیاری بیٹی اور داماد میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی کا یہ سوال سن کر آپ فرمانے لگے، اے علی، تم سے زیادہ محبت مجھے میری پیاری بیٹی فاطمہ سے ہے، اور فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے تم ہو۔ یعنی کہ میں تم سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتا ہوں اور فاطمہ سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت جواب سن کر حضرت علی کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کسی بات کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہو گئیں اور حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے میکے چلی گئیں تاکہ وہ اپنے والد گرامی کو اپنا دکھ سنائیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ حضرت علی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بی بی فاطمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی ہیں اور ان کی شکایات لے کر گئی ہیں، تو حضرت علی ڈر گئے اور حضرت بی بی فاطمہ کے پیچھے دوڑے چلے آئے۔ حضرت علی ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تو ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ وہ ڈر کے مارے وہیں کھڑے رہے دروازے کے پاس اور سننے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر کیسا رد عمل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کی شکایات کرنے لگیں اور ان کا سخت رویہ بھی بتانے لگیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بات مکمل کی اور رونے لگیں۔ حضرت علی شیر خدا باہر کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے خلاف ایک بات بھی نہ کی، یعنی کہ حضرت علی کی کوئی بھی برائی نہ کی، اور حضرت بی بی فاطمہ کو سمجھانے لگے کہ اے میری پیاری بیٹی، میں نے تیرا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور ہے، اور اسلام لانے والوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ پیاری فاطمہ، میاں بیوی کے درمیان چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جو کبھی کبھار ناراض نہ ہوں یا پھر ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنی شکایات لے کر اپنے میکے چلی جائے، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کا سارا کام ہی اپنی عورت کی مرضی کے مطابق کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو ایک مثال دی اور فرمایا، اے بیٹی، اگر برتن بھی اکٹھے پڑے ہوں تو ان میں سے ایک برتن کو بھی اٹھایا جائے تو دوسرے برتنوں میں آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی تو پھر جیتے جاگتے انسان ہیں، ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اے پیاری بیٹی فاطمہ، جاؤ اپنے گھر تاکہ میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، میں تجھے اور علی کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوش رہو، آباد رہو اور مسکراتے رہو۔ اپنے والد گرامی کی باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، اور وہاں کونے میں کھڑے حضرت علی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کا بھی یوں دل بھر آیا، اور حضرت علی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت علی روتے ہوئے بی بی فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، آج کے بعد میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس طرح کا سخت رویہ کبھی اختیار نہ کروں گا، اور نہ ہی کبھی سخت رویے میں تم سے بات کروں گا۔ حضرت علی کے منہ سے یہ بات سن کر حضرت فاطمہ کا دل اور ہلکا ہو گیا، اور بی بی فاطمہ رو کر کہنے لگیں، اے میرے شوہر، اے شیر خدا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو ساری میری تھی جو میں چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر ابو جان کے پاس شکایات لے کر آ گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو لے کر گھر آ گئے، دونوں میاں بیوی خوشی اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد ایک بار حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی ہے، آج آپ بتائیے کہ آپ کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگیں، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اس وقت انار کا کوئی موسم بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، آج میں تیرے لیے انار لے کر آؤں گا۔
یہ کہہ کر حضرت علی گھر سے باہر نکل آئے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا تو اسے کہنے لگے، اے یہودی، اے شخص، مجھے ایک انار چاہیے۔ وہ یہودی شخص تجارت کرتا تھا۔ یہودی نے کہا کہ آج میرے گھر پہ ایک انار کا دانہ تک نہیں ہے، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مگر پھر بھی حضرت علی کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہوں اور کہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی اپنی اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ اتنے میں یہودی کی بیوی یہ ساری بات سن کر باہر آئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی، میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار واقعی میں موجود ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اب یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، اور انار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر جانے لگے کہ رستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ اس نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے جو آپ مجھے دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اے انسان، تیرا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی انار ہے اور یہ میں فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ فاطمہ کو گھر جا کر کیا جواب دوں گا؟ اگر میں یہ انار فاطمہ کو دیتا ہوں تو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اور اگر اس فقیر کو دوں تو فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن پھر حضرت علی نے وہ انار فقیر کو دے دیا اور خود حالی ہاتھ گھر لوٹ آئے، اور اندر سے بی بی فاطمہ کی آواز آتی ہے، اے علی، اے شیر خدا، میں نے آپ سے صرف ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے تمہیں نہیں بھیجے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے پورا واقعہ حضرت فاطمہ کے گوش گزار کیا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔